ڈیئر اسٹوڈینٹس السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو سال دوم کا سبق نمبر 2 تشکیل پاکستان کے خلاصے کا مطالعہ کریں گے۔ تو چلتے ہیں خلاصے کی طرف۔ اس سبق میں مصنف کہتے ہیں کہ ہندوستان میں اسلامی حکومت کہنے کو اورنگزیب عالمگیر کی وفات کے 150 سال بعد تک قائم رہی، مگر وہ فقط مسلمان حکمرانوں کی سلطنت تھی، اسلامی ریاست نہیں تھی، جو دھیرے دھیرے پستی کی جانب گامزن ہو گئی۔ مسلمانوں کی کمزوری کی وجہ سے انگریز دہلی میں داخل ہو گیا تھا۔ اس دور میں سید احمد بریلوی نے 15 برس تک مسلمانوں کی مذہبی اور معاشرتی خرابیوں کو دور کرنے کی بے لوث خدمات انجام دیں۔ اسی دور میں سید احمد بریلوی بالا کوٹ کے ایک معرکہ میں جام شہادت نوش کر گئے۔ اس شکست کے بعد مسلمان اندھیرے کنویں میں گر گئے اور انگریزوں نے بچی کچی مسلمان تہذیب کو منہدم کرنا شروع کر دیا۔ سر سید احمد خان نے مسلمانوں کی توجہ علم و ادب کی جانب مبذول کروائی، جس میں انہوں نے اپنی مذہبی تہذیب رسالہ تہذیب الاخلاق شائع کیا۔ سر سید نے مسلمانوں کی تعلیم کے لیے ادارے تشکیل دیے۔ سر سید نے ہر محاذ پر مسلمانوں کا مقدمہ اچھے انداز سے لڑا، پھر بالآخر وہ بھی اس فانی دنیا سے کوچ کر گئے، مگر ان کے جانے کے بعد ان کے رفقا نے ان کے ساتھیوں نے ان کا مشن جاری رکھا اور شاندار کام کرتے رہے۔ حسین الملک نے علی گڑھ کالج کی ترقی کی بھاگ دوڑ سنبھالی۔ ان کے بھائی وقار الملک نے مسلم لیگ کی بنیاد فراہم کی۔ حالی نے مسدس مدّوجزر اسلام لکھ ڈالی۔ مدّوجزر اسلام لکھ کر مسلمانوں میں انقلاب کی لہر دوڑا دی۔ امیر علی اور دیگر بزرگوں نے اسلام کو مغربی زبان میں ترجمہ کر کے اسلام کے اقدار سے آشنا کیا۔ علامہ اقبال نے آ کر اسلامی و مغربی علوم کا غیر مطالعے کے بعد اپنا خاص اسلامی فلسفہ قوم کے سامنے پیش کیا۔ اقبال نے مسلمانوں میں خودی کی روح پھونکی اور ان کو اپنے حق کے واسطے بیدار کیا۔ بنگال کی تقسیم پر زبردست تحریک چلائی۔ بعد ازیں اردو ہندی تنازع فسادات میں بدل گیا۔ مسلمانوں کی جماعت مسلم لیگ بنی اور قائد اعظم محمد علی جناح جیسے لیڈر اس میں شامل ہوئے۔ پنڈت جواہر لال نہرو نے نہرو رپورٹ پیشکش کی۔ جواباً قائد نے اپنے 14 نکات پیش کیے۔ قائدین کی گول میز پر جداگانہ مملکت کے تصور پر گفت و شنید ہوئی۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان منظور ہوئی۔ 1945 میں شملہ کانفرنس ناکام ہوئی اور 1946 میں انتخابات ہوئے اور فیصلہ ہوا، جس سلسلے میں 14 اگست 1947 کو پاکستان بنا اور 15 اگست کو ہندوستان آزاد ہوا۔ مسلمانوں کا نصب العین اسلام ہے۔ یہ ایک ایسی ریاست کا قیام تھا جہاں مسلمان اکثریت سے تھے اور اپنے مذہبی اصولوں پر زندگی گزارنے کو آزاد تھے۔ مسلمانوں کو آزادی سے اسلام کے مطابق زندگی گزارنے کو ایک ماحول چاہیے تھا، جو قیام پاکستان کی صورت میں پورا ہوا۔